اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والشمس وضحاها والقمر
بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك راحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال:
السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته.
فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نعت احمد نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے لوگ، خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم جتا رہے لوگ، اور جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے نعت احمد. یہ ہماری ادارے تجوید سوستانی کے روح رواں جناب اختر زیدی صاحب تشریف لائے ہیں. میں گزارش کروں گا چچا سے کہ اندر تشریف لائیے و محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم. درود پڑھ دے محمد والے محمد. کلام کی چند اشعار پیش خدمت کر رہا ہوں. شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کا کلام پیش خدمت کر رہا ہوں. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. اور یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد. یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا. یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا. اور نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد،
نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، اور کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، قابل غور مصرع پیش کر رہا ہوں، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، سرکار جو ابو طالب علیہ السلام پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مصرع پیش خدمت کر رہا ہوں، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، اور یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی، پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا، اور حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، اور جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، متصل شعر ہے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بہت شکریہ لیکن کبھی حق فاطمہ زہرا کا اگر لوگ نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا، جس روز سے ہے نہر پا عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، اور قابل غور شعر پیش خدمت کر رہا ہوں، آپ اپنے ہی قابل غور ہے، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، سرکار قابل غور ہے، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہیں نبی کو، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا، کیا جسم کا، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا، اور آخری شعر سماعتوں کا انتظار کر رہا ہوں،
کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا؟ کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مکان پر، کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مکان پر، کرتے نہ علی قبضہ اگر اپنے مکان پر، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، کرتے نالی قبضہ اگر اپنے مکان پر، حج کرنے کو بھیا تمہیں کعبہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن امام جعفر صادق۔ کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے، کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، لیے کشکول دل بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے در پر، لیے کشکول دل بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے در پر، عطا ہو دولت ایمان امام جعفر صادق، بھرے باعث رجب کو ہم نے ان کے نام کے کنڈے، بھرے باعث رجب کو ہم نے ان کے نام کے کنڈے، ہمارے گھر ہوئے مہمان امام جعفر صادق، ہمارے گھر ہوئے مہمان امام جعفر صادق، دیا دنیا کو علم کیمیا علم جعفر کیسے، دیا دنیا کو علم کیمیا علم جعفر کیسے، زمانہ اب بھی ہے حیران امام جعفر صادق، جناب مجتبی زین العبار صورت باقر ہوئے ہیں دین پر قربان
امام جعفر صادق، ظفر کی بات ہی کیا اس کی یہ اوقات ہی کیا ہے، ظفر کی بات ہی کیا اس کی یہ اوقات ہی کیا ہے، زمانہ آپ پر قربان امام جعفر صادق، زمانہ آپ پر قربان امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الابتحی التہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول الممجد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم و معزز مومنین، آئیے ہم سب مل کر کے ایک صلوات پڑھ کر کے سب سے پہلے اس عظیم خوشی کی مبارکباد اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی یہ آیہ شریفہ جو ہمارے نبی کے رتبے اور مرتبے کو بیان کر رہی ہے اور ہمارے نبی کے کاموں کو بھی بیان فرما رہی ہے، اس آیت کی روشنی میں آنے سے پہلے، اس آیت کی روشنی پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات یاد دلانی ضروری ہے کہ یہ بڑی عظیم خوشی کی رات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی یہ رات بڑی خوشیوں بھری رات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس رسول کا کام یہ ہے کہ جو انہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے گا، ان کے بگڑے ہوئے نفسوں کا تزکیہ کرے گا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اللہ نے کوئی بھی نعمت دے کر کے احسان نہیں جتایا، احسان اللہ اس وقت جتا رہا ہے جب اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت دنیا کے حوالے کی ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا عظیم نبی اس دنیا میں بھیجا ہے، اور نبی کا کام قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ قرآن اور نبی
دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن نور ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن علم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاہر ہے۔ تو جیسا قرآن ہوگا ویسے ہمارے نبی، توجہ رکھیے گا، جیسا قرآن ویسے ہمارے نبی۔ قرآن کی آیتوں کو وضو کے بغیر نہیں چھوا جا سکتا، ہمارے نبی کے نام کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، توجہ رکھیے گا۔ قرآن نور ہے تو ہمارے نبی مرکز انوار ہیں، قرآن طاہر ہے تو یہ مرکز آیہ تطہیر ہیں، قرآن ذکر ہے تو یہ فکر ہیں، قرآن ہادی ہے تو یہ ہدایت ہے، توجہ رکھیے گا۔ قرآن علم ہے تو یہ شہر علم ہے، قرآن ذکر ہے تو یہ اہل الذکر ہیں، یہ اہل الذکر ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن میں اور نبی میں بس ایک ہی فرق نظر آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے، یعنی مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی مومنین ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مومنین کے لیے رحمت بنے گا، مومنین کے لیے شفا بنے گا۔ لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو قرآن رحمت بنے تو صرف مومنین کے لیے بنتا ہے، ہمارا نبی رحمت بنے تو عالمین کے لیے بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے کتابیں اور بھی بھیجی دوسرے نبیوں پر، زبور بھیجی حضرت داؤد پر، داؤد سے کہا داؤد آؤ اور آ کر کے زبور لے کر جاؤ۔ نبی موسیٰ پر تورات اتاری، موسیٰ آؤ اور تورات لے کر کے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، انجیل کی آیتیں عیسیٰ آؤ اور انجیل کی آیتیں لے کر کے جاؤ۔ ہر نبی کو گھر بیٹھے کتاب نہیں ملی ہے، ہر نبی کو آنا پڑا ہے آیتیں لینے کے لیے، لیکن یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی آپ کو آنا نہیں پڑے گا، جہاں آپ ہوں گے آیتیں وہاں جائیں گی۔ آپ مسجد میں ہوں تو آیت وہاں جائے گی، آپ ممبر پر ہوں تو آیت وہاں جائے گی، آپ محراب میں ہوں تو آیت وہاں جائے گی، آپ گھر میں ہوں تو آیت وہاں جائے گی۔ میرے نبی دو ہی موقع پر آپ کو جانا پڑے گا، جب شادی ہو خدیجہ جیسی عظیم بی بی سے تو آپ کو خدیجہ کے گھر خدیجہ کو لینے جانا پڑے گا، اور جب آپ کو آپ کا وصی چاہیے ہو تو آپ کو خانہ کعبہ میں آ کر وصی لے جانا پڑے گا۔ یہ ہے عزیزان محترم، یا علی یا علی۔ میرے عزیزو، ہمارے نبی کا کیا اللہ نے ناز اٹھائے ہیں، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر۔ اچھا دیکھیے، ہمارے نبی کو اللہ نے ایک ٹائٹل دیا ہے مصطفیٰ، ٹھیک ہے، ایک لقب دیا ہے مصطفیٰ، کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ نے نبی آدم کو یہ ٹائٹل نہیں دیا، مصطفیٰ نہیں کہا۔ اللہ نے نبی آدم کو مصطفیٰ کا ٹائٹل نہیں دیا۔ اللہ نے نبی نوح کو مصطفیٰ کا ٹائٹل نہیں دیا۔ اللہ نے نبی ابراہیم، نبی اسماعیل، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، ان سارے نبیوں کو موسیٰ کو مصطفیٰ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا ہے مصطفیٰ۔ ہمارے نبی کو مصطفیٰ کا ٹائٹل دیا، مصطفیٰ کا لقب دیا۔ کیوں؟ میرے اللہ دوسرے نبیوں کو کیوں نہیں دیا، ہمارے نبی کو کیوں دیا؟ اللہ کہے گا کہ تم اس مصطفیٰ کی میننگ پر غور کرو۔ مصطفیٰ کی میننگ ہے چنا ہوا، جسے سلیکٹ کیا گیا ہو، جسے چنا گیا ہو۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ نبی آدم کے زمانے والوں نے مصطفیٰ نہیں کہا۔ آج ساری دنیا نبی آدم کی اولاد ہے، کوئی نبی آدم کو مصطفیٰ کہہ کے نہیں بلاتا، کوئی نبی نوح کو مصطفیٰ کہہ کے نہیں بلاتا، کوئی نبی ابراہیم کو مصطفیٰ کہہ کے نہیں بلاتا، لیکن ہمارے نبی کو صرف کائنات مصطفیٰ کیوں کہتی ہے؟ میرے عزیزو، اس لیے کیونکہ نبی آدم کے زمانے کے لوگوں نے وہ جسارت اور وہ جرأت، وہ ہمت نہیں کی، وہ ہمت نہیں دکھائی کہ جو ہمارے نبی کی امت نے ہمت دکھا دی۔ عزیزان محترم، غلط ہمت دکھائی ہمارے نبی کی امت نے، صحیح ہمت نہیں دکھائی۔ نبی آدم کی امت نے نبی آدم کو اپنا جیسا نہیں کہا، نبی نوح کی امت نے نبی نوح کو اپنا جیسا نہیں کہا، نبی موسیٰ کی امت نے ان کو اپنا جیسا نہیں کہا، کسی نبی کی امت نے ان کو اپنا جیسا نہیں کہا، لیکن یہ ہمارے نبی کی امت تھی کہ اس کی ہمت
اتنی بڑھ گئی کہ اس نے ہمارے نبی کو اپنا جیسا کہہ دیا، اپنا جیسا کہہ دیا۔ اللہ نے اسی لیے دنیا سے انہیں مصطفیٰ کہلوایا کہ محمد کو مصطفیٰ کہنا۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، جسے اللہ نے چنا ہو، جو ادھر سے چن کر کے آیا ہو، جو ادھر سے چن کر کے آیا ہو۔ اللہ نے اسی ایک ٹائٹل میں بتا دیا کہ یاد رکھو، تم اپنے جیسے ہو سکتے ہو، تم مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا کہتی ہے نا کہ یہ ہمارے جیسے کیوں؟ یہ کھاتے ہیں ہماری طرح، یہ پیتے ہیں ہماری طرح، یہ بولتے ہیں ہماری طرح، یہ سنتے ہیں ہماری طرح۔ توجہ رکھیے گا، یہ سنتے ہیں ہماری طرح، یہ سوتے ہیں ہماری طرح، یہ جاگتے ہیں ہماری طرح۔ اللہ نے کہا نہیں، دیکھو یہ مصطفیٰ ہیں، تم جو چاہتے ہو وہ کھا لیتے ہو۔ یہ جب کھانے بیٹھے تو ان کے لیے جنت کا کھانا آ جاتا ہے۔ تمہارے کھانے اور ان کے کھانے میں فرق ہے، تمہارے کچھ پینے اور ان کے پانی پینے میں فرق ہے۔ تم جو چاہو وہ پیتے ہو۔ جب یہ پینے بیٹھے تو ان کے لیے کوثر کا جام آ سکتا ہے۔ تم کچھ بھی بولتے ہو، لیکن جب یہ کچھ بولیں تو وہ قرآن بنتا ہے، یہ کچھ کریں تو وہ اسلام بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کچھ کریں تو وہ اسلام بنتا ہے۔ تم سو تو برے خواب دیکھتے ہو، یہ جب سوئیں تو اللہ کی مرضیاں لے لیتے ہیں۔ تم جاگو تو اٹھ کر کہیں چلے جاتے ہو، یہ جب جاگیں تو محمد کی مرضیاں لے لیتے ہیں، محمد کا علم لے لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ مصطفیٰ ہیں۔ میرے عزیزو پوری توجہ رکھیے گا، یہ جب اٹھیں، اللہ اکبر، یہ جب اٹھیں، پہلا محمد ایسا کہ جب سو کر اٹھے تو فرشتے کھڑے ہوں، یا رسول اللہ براق حاضر ہے، چلیے معراج پر چلیے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے چلیے، اللہ نے بلایا ہے۔ میرے عزیزو، ان کا جانا، ان کا اٹھنا بھی عظیم ہے، ان کا سونا بھی عظیم ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو آسان لفظوں میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی تھا، ایک مثال دے کے سمجھا دوں۔ ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، جہاں جاتے تھے اس کو بلا لیتے تھے، آ جاتا تھا۔ شہر کے سارے لوگ اسے پہچان گئے۔ ایک دن ہم نے اسے رائے دی کہ بھائی تمہیں پورا شہر جانتا ہے، تم الیکشن میں کھڑے ہو، منسٹر بن جاؤ گے۔ وہ کھڑا ہو گیا الیکشن میں اور جیت بھی گیا، منسٹر بن گیا۔ اب جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس کے سیکریٹری نے کہا کہ حضور آپ کو ملنے نہیں دیں گے ایسے۔ یہ بتائیے اپوائنٹمنٹ لیا تھا، ملاقات کا وقت لیا تھا؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، وہ تو ہمارا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ گھومتے تھے، کل تک تو ہمارے ساتھ گھومتا تھا، آج اس سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ کیوں؟ کہا نہیں، کل تک وہ آپ جیسا تھا لیکن اب وہ آپ جیسا نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب وہ منسٹر بن گیا ہے، اب آپ کو ٹائم لے کر آنا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ لے کر کے آنا پڑے گا، وہ آپ جیسا نہیں رہ گیا، وہ آپ جیسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں ہمارے جیسا نہیں ہے؟ کہا سنیے، اس لیے کہ اب وہ منسٹر بن گیا ہے، آپ اور ہیں، وہ اور ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہم ہی نے تو چنا ہے۔ کہا آپ نے چنا ہوگا لیکن اب وہ آپ جیسا نہیں رہ گیا، آپ نے چنا ہوگا لیکن اب آپ جیسا نہیں رہ گیا۔ یہی تو بتانا ہے عزیزان محترم، جسے ہم چنیں جب وہ ہمارے جیسا نہیں رہ جاتا تو جسے اللہ چن کر بھیجے وہ ہمارے جیسا کہاں رہ جائے گا؟ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی کمال کی ذات ہے، ہمارے نبی کی۔ میرے عزیزو، یہ وہ نبی ہیں، تاریخ میں لکھا ہے جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 2 بیویاں تھیں جو اس وقت تھیں۔ ایک بی بی جن کا نام ہے بی بی آمنہ، جن کے شکم سے ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور دوسری بی بی وہیں پر اور موجود ہے جن کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ توجہ رکھیے گا، فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد مدد کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ بیٹے جیسا بھتیجا دنیا میں آ رہا ہے، مدد کر رہی ہیں، اور وہ آ رہا ہے جو سید المرسلین، سید البشر، سید الانبیاء ہے۔ ولادت کے مرحلے طے ہو گئے، حضور دنیا میں تشریف لائے، تھوڑی دیر گزر گئی، جناب ابو طالب علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہوئی ہے رسول اللہ کی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے قریب آتی ہیں فاطمہ بنت اسد، بھتیجے کو لے کر گود میں۔ جناب ابو طالب نے لیا، مسکرائے اور کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے میرے گھر میں نور رسالت اتار دیا۔ بڑے خوش ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی دیکھ رہی ہیں، بڑی خوش ہیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد سنو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، آج سے 30 سال کے بعد تمہاری گود میں بھی ایک بیٹا آئے گا جو اس کا وصی ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اس کا وصی ہوگا وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ فاطمہ بنت اسد خوش ہو گئیں کہ ہماری گود میں بھی ایک بیٹا آئے گا جو رسول کا، محمد مصطفیٰ کا وصی ہوگا، خوش ہو گئیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ کتنے سال بعد کی پریڈکشن کی ابھی سے کر دی، 30 سال بعد جو ہونے والا ہے اس کی پریڈکشن آج کر رہے ہیں ابو طالب، اس کی پیشن گوئی آج کر رہے ہیں ابو طالب، 30 سال بعد کیا ہوگا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک مرد عورت کی شادی ہوئی، ابھی شادی ہوئی ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے جب پہلی اولاد ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ چلیے ٹھیک ہے، بچہ پیٹ میں آ گیا۔ آج میڈیکل سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے کس پوسٹ پر آئے گا، کس رتبے پر آئے گا، کس مرتبے پہ جائے گا؟ اللہ اکبر، کس مرتبے پر جائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کا پروفیشن کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کی پوسٹ کیا ہوگی؟ آئیے سلام کریں ابو طالب کو۔ ابو طالب نے 30 سال پہلے بتا دیا، علی کی ولادت سے 30 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اے فاطمہ بنت اسد، تمہاری گود میں جو بیٹا آئے گا وہ اس محمد کا وصی ہوگا، وہ اس محمد کا وصی ہوگا۔ ارے جس ابو طالب کے علم کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اس ابو طالب کے بیٹے علی کے علم کا جواب کون لائے گا؟ یا علی یا علی، صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی کا نور کائنات میں پھیلا ہے، ہمارے نبی کا نور آج تک دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کمال تو دیکھیے ہمارے نبی کا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں، نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ یمن کے آئے ہیں، 4 لوگ ہیں یمن کے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک باکس ہے، بڑا خوبصورت باکس۔ انہوں نے راستے میں کنارے رکھا، اس باکس کو کھولا، اس کے اندر سے ایک بت نکالا، اور وہ بت ایسا ہے جس میں ڈائمنڈ، سونے کا بت ہے، گولڈ کا بت ہے، اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، اور بڑا بہت بیش قیمت چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں، بڑی قیمتی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس بت کے ساتھ۔ انہوں نے نکال کر کے رکھا اس بت کو، اور اس کے بعد سب سجدے میں چلے گئے۔ ہمارے نبی دیکھتے رہے، تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد بلایا، کہا ادھر آؤ۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کر رہے تھے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، ہم اس کا سجدہ کر رہے تھے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے چھوڑو، اس خدا کے سامنے سجدہ کیا کرو، اس خدا کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میں اس کا رسول ہوں۔ کہنے لگے رسول؟ پروف کیا ہے کہ آپ رسول ہیں؟ ہم کیسے مانیں کہ آپ رسول ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کہ جو تمہارا خدا ہے، جسے تم خدا کہتے ہو، اگر یہ میرا کلمہ پڑھ لے تب کلمہ پڑھو گے؟ اللہ اکبر، اگر یہ کلمہ پڑھ لے تب پڑھو گے کلمہ؟ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بول نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کافروں کی زبان سے کافروں کے خداؤں کی اصلیت بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو چل نہیں سکتا، یہ تو کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ارے کسی کی کیا، یہ خود اپنی نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھیے گا، نبی فرماتے ہیں کہ لیکن میں حکم دوں گا تو یہ ضرور بولے گا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، وہ رکھا ہے بت، آپ نے بلایا تو ہم یہاں آ گئے، بلائیے اسے، بولے وہ۔ اب یہ سوچ رہے ہیں تو امپاسبل ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے، ناممکن ہے۔ نبی نے اسے ایک اشارہ کیا، توجہ رکھیے گا، بت نے چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی بت نے چلنا شروع کیا، انہوں نے لرزنا شروع کیا، یہ کانپنے لگے۔ وہ بت چلتا ہوا نبی کے سامنے آیا، جیسے ہی سامنے آیا، نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، نبی نے اس کے سر پہ مارا اور فرماتے ہیں پڑھ میرے اللہ کا کلمہ، پڑھ میرا کلمہ۔ بت نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، کلمہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے سنا، یہ زمین پر گر پڑے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی فرماتے ہیں تمہارا خدا میرے خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، تمہارا خدا میرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، اپنے
اس بت کو کنارے ڈالا اور آ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ نبی نے اپنا کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ جب کچھ لوگ آئے، مشرک آئے، قریش کے مشرک آئے اور آ کر کہتے، کفار قریش آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی آپ کا اللہ ہے؟ فرماتے ہیں بے شک ہے۔ آپ اس کے رسول ہیں؟ بے شک ہوں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس پتھر کو اٹھائیے، ہاتھ پہ رکھ کے کلمہ پڑھوائیے۔ نبی نے پتھر کو ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ کلمہ پڑھ۔ اس کے اندر سے آواز آئی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ جو مشرک کھڑے تھے انہوں نے دیکھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا، مسلمان ہو گئے۔ اب کیسے مسلمان ہوئے، کیا ہوئے، وہ اللہ جانے، لیکن مسلمان ہو گئے۔ پتھر کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ بات سمجھ میں بس اتنی سی آتی ہے، پتھر سے لوگوں کو پیار تھا، پرانا پیار تھا، اس لیے پتھر دیکھ کر کے مان گئے، پتھر دیکھ کر کے مان گئے۔ نبی کے ہاتھ پر پتھر دیکھا تو مان گئے، اسی نبی کے ہاتھ پر علی کو دیکھا تو نہیں مانا۔ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی یا علی۔ عزیزان محترم، غور فرمایا آپ نے، یہ اہل بیت ہیں۔ کیا عظیم تاریخ ہے آج کی۔ دیکھیے، نبی کے جو معجزات ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے نبی کے سر اور داڑھی کے بال ایک جیسے رہتے تھے۔ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اپنے بال اتروائے، صحابیوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، آپس میں بانٹ لیے، زمین پر گرنے بھی نہیں دیا۔ صحابیوں نے بانٹ لیے آپس میں کہ حضور اکرم کے بال ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم گھر میں لے جاتے تھے، جب ہم گھر میں لائے، کوئی بھی بیمار ہوتا تھا، ہم پانی لیتے تھے، پانی میں وہ بال ڈالتے تھے، مریض کو پلاتے تھے، فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بالکل صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے کروڑوں سلام ہمارے نبی کی خدمت میں، ہماری کروڑوں جانیں قربان ہمارے نبی پر، کہ نبی کے بال میں اتنا اثر اللہ نے رکھا ہی تھا کہ جب پانی میں ڈالا جائے اور بیمار کو پلایا جائے تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، مسلمان سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ بال میں اتنا اثر ہے کہ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ تو جو رسول کی آل ہے، اگر اس کا خون زمین پہ گرے اور وہ مٹی کھا کے شفا بن جائے تو تعجب کس بات کا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ میں، کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے نبی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو صحابی رسول کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ کمال ہے ہمارے نبی کا۔ آج کی تاریخ بھی کتنی عظیم ہے۔ نبی صادق بھی آیا ہے اور امام صادق بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پوری کائنات، اللہ نے یہ رتبہ رکھا ہے ان کا، کتنے عظیم ہیں۔ نبی بھی صادق، نبی صادق، رسول صادق اور امام صادق، دونوں کی نہیں۔ میں آپ سے ایک جملہ کہہ دوں، نبی کی شہادت کی، وفات کی تاریخ ابھی گزری ہے نا، ابھی گزری ہے، آپ نے چند دن پہلے ہی ہمارے نبی کی وفات کا غم منایا۔ تو کیا اکیلے نبی کی وفات تھی؟ نہیں، نبی کی بھی وفات تھی، نبی کے نواسے امام حسن کی بھی تھی، یعنی نبی کی بھی تھی، نبی کی آل کی بھی تھی، نبی کے اہل بیت کی، آل مطلب اہل بیت، گھر والے، نبی کی بھی، نبی کے آل کی بھی ہے نا۔ اور ولادت کی تاریخ نبی کی بھی ہے اور نبی کی آل کی بھی ہے، امام جعفر صادق۔ نبی بتانا ہی چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم ہمیں کبھی ہماری آل سے الگ نہ کرنا، میں آتا بھی ہوں تب بھی آل کے ساتھ آتا ہوں، جاتا ہوں تب بھی آل کے ساتھ جاتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کائنات وہ ہے جو سجدے کر کے ناز کرتی ہے، اور سجدے وہ ہیں جو اہل بیت پر ناز کرتے ہیں۔ کائنات وہ ہے جو نماز پڑھ کے فخر کرتی ہے، اور نمازیں وہ ہیں کہ جب اہل بیت پڑھیں تو نماز خود پر فخر کرتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کائنات وہ ہے جو دنیا میں آ کر قرآن سیکھتی ہے، یہ وہ ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جانے کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ دنیا وہ ہے کہ جو روزے رکھ کے ناز کرتی ہے، روزے وہ ہیں جو ان پر ناز کرتے ہیں۔
دنیا وہ ہے جو مسلمان بن کے ناز کرتی ہے، یہ وہ ہے کہ اسلام ان پر ناز کرتا ہے۔ دنیا وہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کے ناز کرتی ہے، قرآن وہ ہے جو ان پر ناز کرتا ہے۔ تب پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ رکھیے گا عزیزان محترم۔ یہ خاموش ہو جائیں تو قرآن ناطق بنتا ہے، یہ بولنے لگیں تو جعفر صادق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، اب جن کو ہسٹری پتہ ہے ان کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارے سارے امام صادق ہیں، سب سچے ہیں۔ صادق مطلب ٹروتھفل، سچ بولنے والے، سب سچے ہیں۔ لیکن انہی امام کا نام صادق کیوں ہے؟ سب صادق ہیں، سب صادقین ہیں۔ قرآن میں آیت ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہی سچے ہیں۔ اور یہ سچے کہاں سے پتہ چلے ہمیں؟ مباہلہ سے۔ دنیا کو مباہلہ سے پتہ چلے بھائی یہ تو ہمیشہ سے سچے ہی ہیں، ہے نا، ہمیشہ سے سچے ہیں۔ اچھا، چھٹے امام کا ہی لقب ٹائٹل صادق کیوں ہے؟ سبھی صادق ہیں، پھر یہ صادق کے نام سے مشہور کیوں ہوئے؟ سنیے اس کا ریزن۔ اصل میں امام حسین کے زمانے میں، امام علی کے زمانے میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بھی امام ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مولا علی کے زمانے میں کسی نے کلیم نہیں کیا کہ میں بھی امام ہوں۔ امام حسن کے زمانے میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بھی امام ہوں۔ امام حسین کے زمانے میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بھی امام ہوں۔ امام زین العابدین کے زمانے میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں بھی امام ہوں۔ امام محمد باقر کے زمانے میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں بھی امام ہوں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسے تھے کہ جو امام سے علم حاصل کرتے تھے اور پھر امام اعظم بن جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کا نام جعفر صادق رکھوں گا، امام صادق رکھوں گا، تاکہ دنیا پہچان لے جو بھی دعویٰ کرے وہ دنیا کا بنایا ہوا امام ہوگا، لیکن سچا امام، صادق امام زہرا کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا نہیں ہے۔ یا علی یا علی، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد، ہے نا؟ اس لیے جعفر صادق، امام صادق، کیونکہ ان کے زمانے میں بہت سارے کلیم کرنے والے ہم بھی امام، ہم بھی امام، ہم بھی امام، اس لیے اللہ نے صادق نام رکھا، مطلب سچا امام، بس یہی ہے۔ کرتے رہیں لوگ دعویٰ، وہ جھوٹے امام ہوں گے، سچا امام بس یہی ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تاریخ میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کی خدمت میں، اللہ اکبر، کس طرح سے امام نے علم کو پھیلایا ہے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے امام کی خدمت میں آیا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یہ شخص جو امام آیا ہے نا، یہ امام کا چاہنے والا ہے۔ کہتا ہے مولا میرے گھر میں بڑے مہمان آتے ہیں اور میں رات کا کھانا بغیر 4 مہمانوں کے، 3-4 مہمان کے بغیر میں کھاتا ہی نہیں ہوں۔ امام فرماتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن سنو، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بڑائی بتاؤں کہ میری بڑائی، میری اچھائی یہ ہے کہ میں بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھاتا۔ امام فرماتے ہیں بڑائی مہمانوں کی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ چوکا، مولا کھانا میں کھلاتا ہوں، وہ خود کہتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کھانا میں کھلاتا ہوں، میرے گھر والے سب کی مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑے دل سے خدمت کرتے ہیں، سارے انتظام سب ہم کرتے ہیں، اور بڑائی مہمانوں کی، فضیلت مہمانوں کی۔ امام فرماتے ہیں ہاں فضیلت مہمانوں کی رہتی ہے۔ کہا کیوں مولا کیسے؟ امام فرماتے ہیں سنو، مہمان جب تمہارے گھر آتا ہے تو تمہارے رزق میں برکت لے کر کے آتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تم سب کے گناہوں کو معاف کرا کے جاتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ ہے مہمان کی فضیلت۔ مہمان کو دیکھ کے کبھی کوئی برا نہ مانے۔ امام جعفر صادق اسلام نے مہمان کی فضیلت بتائی، مہمان ہوتا کیا ہے۔ ایک شخص ہے خلیفہ کے دربار میں، منصور دوانقی ملعون کا زمانہ ہے، جس نے امام کو زہر دیا ہے۔ منصور کے زمانے میں ایک شخص ہے دہریہ، کمیونسٹ، وہ آ کر کے کلیم کرتا ہے اور آ کے ایک سوال کرتا ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے۔ اس نے سوال کر لیا، کہتا ہے منصور میرا ایک سوال ہے۔ منصور نے کہا تو ہے کون؟ کہنے لگا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، میں کسی خدا کو نہیں مانتا، لیکن میں ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ منصور کہتا ہے بتاؤ سوال کیا ہے؟ اب اس کے دربار میں درباری علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا کرو سوال۔
وہ دہریہ، وہ کمیونسٹ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پاور رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے بنا سکتا ہے، جو چاہے مٹا سکتا ہے، جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جسے چاہے موت دے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ منصور نے کہا ہاں بے شک قرآن میں آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا نہیں، سوال ہے اس میں۔ کیا سوال ہے؟ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہر کام کر سکتا ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں بنا سکتا تو اس کا مطلب کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، پھر یہ آیت قرآن سے ہٹاؤ، معاذ اللہ یہ آیت غلط، نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ آیت غلط۔ یہ میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، اس نے نہیں کہا، وہ تو دہریہ تھا، وہ تو کمیونسٹ تھا۔ کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں خدا اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا تو مطلب قرآن کا دعویٰ غلط، اور اگر کہتے ہو کہ بنا سکتا ہے تو پھر میرا سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ بناتا کیوں نہیں؟ وہ ڈرتا ہے کہ اگر دوسرا خدا بن گیا تو اس کی فضیلت کم ہو جائے گی، اس کی امپورٹنس کم ہو جائے گی، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، تو اس ڈر سے وہ دوسرا خدا نہیں بناتا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب منصور چکرا گیا اس کا سوال سن کر کے۔ جتنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، منصور نے درباری علماء کو دیکھا جنہیں اتنے دن سے وہ پال رہا تھا۔ منصور نے کہا کہ آپ لوگ جواب دیجئے بھائی، میرے پاس تو اس کا جواب ہے نہیں، اس لیے کہ خلافت کی کرسی کے لیے پہلے سے قانون بنا دیا گیا ہے کہ وہاں علم تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے، جو چاہے آ جائے، میں بس بیٹھ گیا ہوں، جواب آپ دیجئے۔ وہ لوگ کہنے لگے منصور اس سے ایک دن کا وقت لے لو، کل جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے علماء۔ دوسرے دن علماء آئے اور آ کر کے منصور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ وہ کمیونسٹ بھی آ گیا، اس نے کہا حضور میرے سوال کا جواب۔ منصور نے علماء کی طرف دیکھا، علماء نے کہا کہ منصور اس کا جواب یہ ہے کہ تلوار نکال کے اس کی گردن اڑا دو، مار دو، چھٹی کرو، ختم، فنش۔ جہاں علم کی کمی ہوتی ہے وہاں انسان ایسے ہی جواب لے کر کے آتا ہے۔ منصور نے بھی غور سے دیکھا کہ بھائی اتنے دن سے ان کو میں پال پوس رہا ہوں اور یہ ایک دہریے کا جواب نہیں دے پائے، کہتے ہیں قتل کر دو۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مار تو دیں گے اسے۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ منصور مجھے مار دو لیکن میرا سوال زندہ رہے گا، میں چلا جاؤں گا دوسرا سوال کرے گا۔ منصور نے کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے اس کی، ہم اسے مار سکتے ہیں لیکن اس نے سوال تو لوگوں کے دماغ میں بٹھا ہی دیا ہے، جواب دیا جائے۔ اب سارے علماء کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام کو، وہی یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ہر مشکل کے مشکل کشا یہی ہیں۔ بلایا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام تشریف لائے۔ امام فرماتے ہیں تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو کیا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں بنا سکتا تو مطلب یہ آیت غلط ہے، اور اگر بنا سکتا ہے، اگر نہیں بنا سکتا تو آیت غلط، کیونکہ وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر کرتا کیوں نہیں، بناتا کیوں نہیں؟ وہ ڈرتا ہے کہ اگر دوسرا بن گیا تو اس کی فضیلت کم ہو جائے گی، اس لیے وہ دوسرا خدا نہیں بناتا۔ اللہ اکبر! امام نے کیا جواب دیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سنو، میرا خدا ایک کیا 1000 خدا بھی بنا سکتا ہے لیکن اس کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرق اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ وہ بنا کر خالق رہے گا، وہ بن کر کے مخلوق رہیں گے، وہ بنا کر بنانے والا رہے گا، یہ بن کر کے بننے والے رہیں گے۔ صلوات یہ ہے عزیزان محترم، یا علی یا علی، یہ ہے امام کا جواب۔ امام کائنات میں توحید بچانے کے لیے، نبوتیں بچانے کے لیے، رسالتیں بچانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ سارے ائمہ کی خصوصیت ہے۔ عزیزان محترم، ہماری دعا ہے، آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔
میرے اللہ تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، اس عظیم خوشی کا واسطہ تمام مومنین مومنات کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں پروردگار اس خوشی کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کو تمام عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات کو اس کرونا کی بیماری سے، ہم سب کو تمام مومنین مومنات کو بحق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق شہداء کربلا و اسیران کربلا علیہ السلام محفوظ رکھنا۔ میرے اللہ تمام مومنین مومنات کے سفروں میں کامیابی عطا فرما۔ جو مومنین مومنات اس کرونا میں مبتلا ہیں پروردگار انہیں بحق امام موسی کاظم علیہ السلام، بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، بحق امام زمانہ علیہ السلام شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین مومنات کو آج کی خوشیاں نصیب فرما اور تمام اتباعت عالیات کی حفاظت فرما۔ ہم سب ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين
بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل على ظهورك، عجل على ظهورك يا ابن الحسن يا ابن الحسن. عجل على ظهورك، عجل على ظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.